کو پالنا ہے، سب کی روزی کا انتظام کرنا ہے۔ جو خطرناک بیماری آ گئی شیش گڑھ میں کہ سارے لوگ کورونا میں مر جائیں، اس کورونا کا علاج جو 1,00,000 آکسیجن کے سلنڈر سے نہ ہو، وہ بارش کے چند قطرے اس کا علاج کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہماری نظر جہاں نہیں جاتی ہے، اور ہماری نظر ہے ہی کتنی کہ کہاں تک جائے، آنکھ بند کریں تو اندھیرا چھاتا ہے، مگر اللہ رب العزت کو تو ساری دنیا چلانی ہے، سب کو صحت دینا ہے، دنیا کو بیماری سے بچانا ہے، لوگوں کی روزی کا انتظام کرنا ہے۔ اس لیے شادی میں اگر بارش ہو جائے تو کبھی گھبرانا مت کہ مصیبت میری بڑھ گئی، کہنا میری شادی تو آج ہے 2 گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے گی، میری بیٹی میری بیوی میری بہن سسرال جائے گی 2 گھنٹے کے بعد موسم کھل جائے گا، لیکن اس بارش سے میرا نقصان بھلے وقتی طور پر ہوا ہو، لیکن مجھ جیسے 50 کروڑ انسان کا فائدہ اس بارش سے جڑا ہوا ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی کل من هو محبوب ومرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ العظیم۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھیں سارے لوگ مل کے، اللہم صلی علی محمد سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ موسم ایک حالت پر نہیں رہتا ہے، کبھی بارش، کبھی گرمی، کبھی سردی، دن ہمیشہ نہیں رہتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے۔ ہماری حالتیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، ہم بچپن کے دور سے گزرتے ہیں، پھر جوان ہوتے ہیں، پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے جس نے مجھ کو پہلی بار یہاں دیکھا تھا، میری داڑھی کے ایک بھی بال سفید نہیں تھے، سارے بال بالکل سیاہ تھے، اور 10 سال کے بعد جو آج دیکھ رہے ہیں، سیاہی کم ہے، سفیدی زیادہ ہے۔ نہ رنگ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، نہ موسم ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، نہ بدن کی طاقت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ یہ ساری تبدیلیاں بتاتی ہیں کہ کوئی ہے جو دنیا کو ایک حالت پر رہنے نہیں دیتا۔ وہ کون ہے؟ حضرت مولا علی کہتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم۔ خاموش ہو جاؤ نا، کیوں ہلہ کر رہے ہو؟ ایک تو وہ جنریٹر دم توڑ رہا ہے، کبھی سانس لیتا ہے کبھی توڑتا ہے۔ بہت ناراض ہوتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، سب سے بڑا جس کے پاس سارا اختیار ہے، جس کا کوئی خدا نہیں، جو سب کا مالک ہے، سب کا خدا ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا، تو وہ اسی کو زیب دیتا ہے بڑائی، وہی سب سے بڑا ہے۔ اور جو بڑائی کی چادر چاہے گا کہ میں لے لوں، حضور کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ الکبریاء ردائی، بڑائی تو میری چادر ہے، میں بڑا ہوں، زمین آسمان کا خالق میں ہوں، بندوں کو ایک ناپاک قطرے سے میں نے پیدا کیا ہے، درختوں کو اگا کر میں نے تمہیں آکسیجن تیرے لیے مہیا کیا ہے،
آسمان سے بارش برسا کر میں نے تیری خوراک کا انتظام کیا ہے، میں نے سب کچھ تجھ کو دیا ہے، تو سب سے زیادہ بڑائی کا مستحق میں ہوں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اب بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، یہ سر تان کے چلتا ہے، زمین پر اکڑ کے چلتا ہے، دولتوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میری چادر کو مجھ سے چھینے گا میں اسے کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، میں اسے رسوا کر دوں گا۔ زنا کرنے والے کو سزا ممکن ہے کہ دنیا میں نہیں ملے، بہت بڑا پاپ، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ جس وقت کوئی زنا کرتا ہے اس وقت تک مسلمان ہی نہیں رہتا ہے، وہ اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل کر اس کے سر پہ چھتری صاحبان کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ مر جائے تو کیا حال ہوگا، کس حال میں وہ مرے گا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر زنا ہو تو اللہ آسمان کو زمین پہ توڑ دے، سارے لوگوں کو مسمار کر دے، لیکن اللہ کا ایک نام حلیم ہے، حلم والا، تحمل والا، حلم والا، تو اللہ حلم سے کام لیتا ہے۔ ورنہ زناکاری اتنا خطرناک جرم ہے کہ دنیا کب نہ تباہ ہو گئی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی حلم سے کام لیتا ہے اور دنیا کو تباہ نہیں کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ زناکار کو سزا اس دنیا میں نہ ملے، چونکہ یہ دنیا سزا کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ دنیا عالم عمل ہے، عالم اسباب ہے، the world of action ہے یہ دنیا، اور عالم جزا وہ دنیا ہے جہاں بدلہ ہے۔ یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا کام کی جگہ ہے، اور آخرت وہ ہے بدلے کی جگہ۔ آخرت میں کوئی عبادت نہیں، آخرت میں کوئی روزی کی تلاش نہیں، آخرت میں کوئی ٹینشن نہیں کہ بچوں کو پالنا ہے، شادی کرنی ہے، وہاں صرف بدلہ ہی بدلہ ہے۔ مالک یوم الدین، روزے جزا کا مالک، اونر آف دا ڈے آف ججمنٹ، جہاں صرف ججمنٹ ہے، یا جہنم ہے یا جنت ہے، وہاں آگ ہے یا باغ ہے، بس وہاں صرف بدلہ ہے، اور کام اس دنیا میں ہے، یہ کام کی دنیا ہے۔ کوئی اللہ کو گالی دے، ہو سکتا ہے کہ کچھ نہیں ہو، کوئی مسجد میں بیٹھ کے شراب پی، ہو سکتا ہے کہ کچھ نہیں اس کو، چونکہ دنیا کام کی جگہ، جزا کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ورنہ جتنے لوگ شراب پیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے چہرے کو بندر کی طرح کر دے کہ پانی موجود ہے، تم پانی نہیں پی کے شراب کیوں پیتا ہے؟ دودھ موجود ہے، دودھ نہیں پی کے تم شراب کیوں پیتا ہے؟ جبکہ طبی طور پر شراب کے نقصانات معلوم ہیں۔ شراب کی ایک بوند اندر جائے تو ہو سکتا ہے کہ ایسی بیماری ہو کہ 100 سال کے بعد جو اس کی نسل سے بچہ پیدا ہو، اس خطرناک بیماری سے جوجھتا ہوا اس کا بچہ پیدا ہو، اس کے منحوس اثرات 100 سال 200 سال تک رہتے ہیں، چونکہ 80 قطرہ خون سے ایک قطرہ منی کا تیار ہوتا ہے، اسی منی کے قطرے سے بندے کی پیدائش ہوتی ہے، تو مجھ سے جو پیدا ہوا وہ میرا بلڈ اس میں شامل ہے، اس سے جو پیدا ہوا اس میں بھی میرا بلڈ شامل ہے، اور اس سے جو پیدا ہوا اس میں میرا بلڈ شامل ہے، تو 100 سال کے بعد بھی اگر کوئی نسل سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پردادا کی بیماری بھی اس کو لگ سکتی ہے، اور پردادا کا تقوی کا اثر بھی اس کو ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ اپنے پر رحم کر، اپنی آنے والی نسلوں پہ رحم کر، یعنی اپنے آپ کو تباہ مت کر، اور تو اپنی وجہ سے آنے والی نسلوں کو تباہ مت کر، ورنہ تو یہ مت سوچ کہ میں نے شراب پیا ہے، شراب تم نے پیا ہے، ہو سکتا ہے 300 سال کے بعد اس شراب کی نحوست تیری اولاد کو چپیٹ میں لے لے۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو اپنی بھلائی کے لیے گناہوں سے بچے اور آنے والی اولاد کو تباہی سے بچانے کے لیے گناہ سے بچے۔ ایسا نہیں کہ ہم پنجاب میں 5 اسٹار ہوٹل میں چھپ کے گناہ کریں اور شیش گڑھ میں ہم کوئی آدمی مجھ کو نہیں جانے اور میرے بچے تک اس برائی کی بھنک نہیں لگے، ایسا نہیں ہے۔ 5 اسٹار ہوٹل میں برائی کرنے والا وہ پنجاب اور جالندھر میں برائی کرے، لیکن جو ایک نیچرل سسٹم ہے، جو ہواؤں کا سسٹم ہے، جو فضاؤں کا سسٹم ہے، جو ایک انسین
انویزیبل ریز ہے، جو غیر مرئی شعاعیں ہیں جو اپنا کام کر رہی ہیں. فرشتوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو آسمان میں محو عبادت ہے. ایک تل رکھنے کی جگہ آسمان میں نہیں ہے جہاں کوئی نیا فرشتہ اپنی جگہ لے سکے. اتنے فرشتے ہیں، آسمان چرمرا رہا ہے. فرشتوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو فضاؤں میں سیاحی کرتی ہے. اس طرح ہم لوگ ہیں، اللہ کی مخلوق، ہم سے بڑی مخلوق ہے فرشتوں کی بڑی تعداد. ہماری گنتی ہے، ہم 800 کروڑ ہیں دنیا میں کم و بیش، 2-4 کروڑ آگے پیچھے. فرشتے لامحدود ہیں، فرشتوں کی گنتی نہیں ہے، کاؤنٹ لیس ہے فرشتوں کی تعداد، اور وہ فرشتے وہاں پہ عبادت ہے. تو ایک سسٹم ہے. میں 5 اسٹار ہوٹل میں بدکاری کروں بمبئی میں، فرشتے وہ سب دیکھ رہے ہیں، اور اس کے جو نگیٹو اثرات ہوتے ہیں وہ یہاں شیش گڑھ میں ہوتے ہیں اور 300 سال کے بعد ہوتے ہیں. چونکہ کائنات میں گہرا ربط ہے اور اس ربط کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. میں یہاں 1 منٹ کے لیے تڑپتا ہوں کہ فلاں دوست سے میری ملاقات 4 مہینے سے نہیں ہوئی ہے. اللہ کی قسم صرف یہاں بات پیدا ہوتی ہے اور ایک سسٹم ہے خدا کا، اسی وقت میں یہ بات اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ 4 مہینے ہو گئے دوست سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. 5 منٹ کے بعد ان کا فون آتا ہے تو میں چونک کر کہتا ہوں کہ بھائی میں تو تجھ کو آج ہی 4 منٹ پہلے یاد کیا تھا. تو ایک گہرا سسٹم ہے، ایک گہرا کنیکشن ہے، ساری کائنات اسی کنیکشن میں بندھی ہوئی ہے. تو 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی برائی کرے بمبئی میں، وہ نہ سمجھے کہ میری بیٹی میری اولاد پہ اس کا اثر رہ جائے گا. وہ جو میرے دل کی کیفیت کو میرے دوستوں کے دل میں ڈالتا ہے، وہی اللہ میری بدعملی کی نحوست میں میری اولاد کو بھی جلا دیتا ہے، تاکہ تم جان جاؤ جیسے تیری برائی کا اثر تیری اولاد میں پہنچتا ہے، اسی طرح تیرے سجدے کا پوزیٹو اثر بھی تیری اولاد میں پہنچتا ہے، تلاوت قرآن کا پوزیٹو اثر بھی تیری اولاد میں پہنچتا ہے. تو بمبئی کے ہوٹل میں بیٹھ کر 5000 بار درود پڑھ، اس درود کا فیضان تجھ کو جنت میں تو ملے گا ہی، یہاں یہ ملے گا کہ تیری اولاد کی طبیعت سے ناپاکی کا ناپاکی کی جو عادتیں ہیں اللہ اس کو دور کر دے گا، اس کی طبیعت میں اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی نیت ڈال دے گا. تو وہاں بدلے گا، یہاں تیری اولاد کی طبیعت کو اللہ بدل کر دے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فکر آخرت کانفرنس، مسلک اعلی حضرت. وہ اللہ ہے جو قاری ساری کائنات کا خالق ہے. بندوں کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، یہ بندہ کمزور پیدا ہوا ہے، مگر آج حالات یہ ہیں کہ بندہ کمزور رہنا ہی نہیں چاہتا ہے. بندہ کمزور نہیں رہنا چاہتا ہے. یہ بندہ آج اپنے ظلم کی چرم سیما پہ پہنچ گیا ہے. جبکہ قرآن شریف جو اللہ کی کتاب ہے، اس اللہ کی کتاب میں ایک حرف کے برابر نہ کوئی تروٹی ہے، نہ کوئی ڈیفیکٹ ہے، نہ کوئی ڈیمیرٹ ہے، نہ کوئی شارٹ کمنگ ہے، نہ کوئی اس میں کمی ہے، نہ نقص ہے، کچھ بھی نہیں. کلام الہی تمام محاسن کا مجموعہ ہے، وہ کمبینیشن آف آل گڈنس، ساری اچھائیوں کا کمبینیشن ہے. وہ اعلیٰ زبان قرآن کریم میں استعمال کی گئی ہے، اعلیٰ زبان جس کے آگے عربی معلّہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے. جیسے اردو زبان ہے، ایک اردو زبان جو آج سے 200 سال پہلے جب سے اس زبان کا آغاز ہوا، اس وقت میں یہ زبان بالکل دکنی زبان، ٹیڑھی میڑھی زبان، کیا کرو ہے، جس اس زمانے کے اشعار کو آپ پڑھیں کہ قتل بھی کرو ہے یا کرامات کرو ہے، یہ اردو زبان میں شامل تھا. قتل کرتے ہو یا کرامات کرتے ہو، قتل بھی کیا، ایک قطرہ خون بھی دھبا بھی تیرے بدن پہ نہیں نکلا، تو شاعر کہتا ہے کہ قتل کرو ہے کہ کرامات کرو ہے. یعنی تو قتل کرتا ہے کہ کرامت کا اظہار کر رہا ہے کہ تو سب سے بڑا قاتل، اور ایک چھینٹ بھی تیرے بدن پہ نہیں ہے. تو اردو زبان 200 سال پہلے جس حالت میں تھی آج اس حالت میں نہیں ہے. آج اردو زبان ڈیولپڈ زبان ہے، انتہائی ترقی یافتہ زبان. اردو زبان میں جو الفاظ اور جملے جو شامل ہیں آج کی تاریخ میں آج سے 100 سال پہلے نہیں تھے، اور آج کی زبان میں اردو بدل گئی ہے، اور آج کے 50 سال کے بعد یہ اردو اور ہائی کیلیبرے کی ہو جائے گی. انگریزی زبان وہ 2 خانوں میں تقسیم ہے، ایک ہے اینشنٹ لینگویج، ایک ہے ماڈرن لینگویج. یعنی ایک پراچین زبان قدیم انگریزی اور ایک ہے جدید انگریزی، ماڈرن اور اینشنٹ، قدیم اور جدید.
آپ لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں، ہسٹری میں ہے ایک پراچین اتہاس اور ایک ہے آدھونک اتہاس، ایک اولڈ ہسٹری ایک ماڈرن ہسٹری، ایک پراچین ہسٹری ایک آدھونک ہسٹری، یعنی ایک قدیم ایک جدید۔ ساری زبان کے دو حصے ہیں، ایک قدیم ایک جدید۔ انگریزی کے دو حصے ہیں، ورڈز ورتھ، شیکسپیئر، جان کیٹس، ایس ٹی کولریج۔ جو بچے ہمارے انگریزی پڑھتے ہیں، انگریزی آنرز رکھتے ہیں اور پی ایچ ڈی انگریزی سے کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ایس ٹی کالج کون تھا، جان کیٹس کون تھا، ولیم ورڈز ورتھ کون تھے، ولیم شیکسپیئر کون تھے۔ ان کی شاعری کو پڑھیں، پوئٹری کو، جو ہم لوگوں نے آج سے 30 سال پہلے جس کی پوئٹری پڑھی ہے میٹریکولیشن میں، اس کے بعد پھر گریجویشن میں انگریزی میں آنرز کیا ہے، مجھ کو معلوم ہے کہ ایس ٹی کالج کون ہے، جان کیٹس کون ہے، شیکسپیئر کون ہے، ولیم ورڈز ورتھ کون ہے۔ اس میں انگلش لٹریچر کے جتنے پوائٹس ہیں، جتنے شاعر لوگ ہیں، جتنے ڈراماٹسٹ ہیں، وہ سب کے نام ہیں، سب کا چیپٹر اس میں داخل ہے۔ پہلے کی انگریزی جیسی تھی اور آج کی انگریزی زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے کی انگریزی میں قدامت پسندی ہے، یعنی پرانا پن ہے، اور آج کی انگریزی میں ماڈرنائزیشن ہے اور جدت ہے۔ انگریزی ہو یا ہندی ہو یا اردو ہو یا سنسکرت ہو یا بنگلہ زبان ہو یا اسمیہ ہو یا فرینچ ہو یا ڈچ، ایک واحد زبان ہے عربی، جو عربی زبان بھی دو خیموں میں منقسم ہے، ایک قدیم اور ایک جدید۔ جدید زبان عرب میں جو چلتی ہے اس میں بے شمار الفاظ انگریزی کے داخل ہیں، جیسے الیکٹرونکس ہے، الیکٹرونکس کے لیے عربی میں کوئی لفظ آج تک نہیں پیدا ہوا ہے، اسی الیکٹرونکس کو اس میں ٹا ہٹا کر کے اس کو الیکٹرونکس کر دیا گیا، وہ عربی زبان میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ٹیلی گراف، ٹیلی گراف کی عربی نہیں ہے، ٹیلی گراف کو ہی اس کا ہٹا کر کے ٹیلی گراف کر دیا گیا، تا لام اور غین اور رے کر دیا گیا۔ یہ تو ہے مکسنگ زبان، لیکن جو لوگ عربی جانتے ہیں اس کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں جتنی بھی جدت پسندی آئی، قرآن کریم 1400 سال پہلے دنیا میں نازل ہوا ہے، 1400 سال پہلے، 14 دن بعد میں زبان بدلتی ہے، 14 مہینے میں زبان چینج ہوتی ہے۔ 1400 سال پہلے جو قرآن اس دنیا میں نازل ہوا ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، لیکن سارے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے، جو عربی کے ایکسپرٹ ہیں، عربی کے ماہر ہیں، جو دن رات عربی زبان کو ماڈرن کرنے کے لیے نئے نئے الفاظ لاتے رہتے ہیں، انگریزی کو عربی میں جوڑتے ہیں، ان کا بھی اعتراف ہے کہ قرآن کریم کی جو زبان ہے وہ ہائی لیول کی زبان ہے۔ یہ 1400 سال کیا 14 لاکھ برس بھی دنیا میں ہو جائے اور ساری زبانوں کی اصل حالت بدل جائے، عربی جوان ہوتے ہوتے 14,000 سال کے بعد جس مقام پہ یہ زبان پہنچ جائے گی، اس زبان پہ قرآن کی زبان سے عربی جدید کا جب کمپریزن کیا جائے گا تو قرآن کریم سے ہائی زبان نہ کسی کی ہو سکتی ہے، قیامت تک نہ کسی کی ہوئی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت قرآن پاک، مسلک اعلیٰ حضرت، جو فکر آخرت کانفرنس۔ ہائی لیول کی زبان استعمال ہوئی، دنیا کے سارے لوگ عربی کے ایکسپرٹ ہو جائیں، عربی کے ماہر ہو جائیں اور دماغ چلا چلا کر کے عربی کے الفاظ اور جملے استعمال کریں۔ وہ بھی جب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھتے ہیں تو ان ماہرین کو بھی اپنی کمزوری کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ چاہے میں جتنی فصیح عربی بولوں، قرآن کی فصاحت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی زبردست خطابت کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں حضور کے دوسرے نمبر کے جانشین خلیفہ دوم صدیق اکبر کے بعد جو خلیفہ بنے، سرکار دو جہاں کے جانشین، وہ جب خطاب کرتے تھے تو سارا مجمع ان کے خطاب کو غور سے سنتا تھا۔ سادگی کا مجموعہ تھا، فصاحت اور بلاغت سے لبریز زبان آپ استعمال کرتے تھے۔ ایک بار مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ایک شخص آیا اور کلمہ شریف پڑھنے لگا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، وہ زور زور سے کلمہ پڑھنے لگا۔ فاروق اعظم کی نیند ٹوٹ گئی، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ کہا کون؟ کہا میں روم کا عیسائی ہوں، روم جہاں کی زبان، جہاں کا کلچر بہت مشہور ہے۔ کہا کہ میں اس روم کا عیسائی ہوں، میں مالدار ہوں، میں کسی کام سے یہاں آیا تھا، ایک شخص کی زبانی میں نے عربی کے چند جملے سنے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. ایک چھوٹی سی آیت ہے قرآن کریم کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی ایک مسلمان قیدی کی زبان سے اس آیت کریمہ کو سنا. میں نے جب اس آیت میں غور کیا تو پتا چلا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ جتنا بھی قانون اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ان پر جتنے صحیفے اترے ہیں، ان صحیفوں کے تمام پیغامات کو میں نے اس ایک آیت میں جمع پایا ہے. ان کا سارا قانون ایک طرف، اس آیت کریمہ کی جامعیت ایک طرف. میں نے اس آیت کریمہ کی جامعیت کو اس سمندر کو کوزے میں سما دیا گیا ہے. اس کی جامعیت کو دیکھ کر ہیبت سے میں کلمہ پڑھ کر میں مسلمان بن رہا ہوں. عیسائی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب ان سے کہا گیا کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے، کہا میں نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں جو سمندر کو کوزے میں سما دیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ساری تعلیمات کو اس آیت میں جمع کر دیا گیا ہے. اس کی جامعیت کو دیکھ کر میں غیبت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب چونکہ ہم لوگ کیسے قرآن پڑھتے ہیں، ایک امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سنا رہے ہیں رمضان میں، اور ہم لوگ سب باہر بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں. ہم لوگ سب باہر بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں، اور جہاں حافظ جی سجدے رکوع میں گئے، جھٹ سے آ کے اللہ اکبر کے شامل ہو گئے. کہیں شبینہ ہے قرآن پاک کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. قرآن کریم کو قاعدے سے پڑھنا فرض ہے. اگر قرآن کریم کو اس طرح پڑھا گیا کہ میننگ اس کے بدل جائے، حرام ہے. نہ پڑھنے والے کو ثواب ملے گا، نہ سننے والے کو ثواب ملے گا. یہ بتا دیں کہ ماہ رمضان میں جتنے بھی شبینہ قرآن ختم کرنے والوں نے کیا، اور 3-4-5 گھنٹے کے اندر پورا قرآن پڑھ لیا، جبکہ ایک پارہ پڑھنے میں کم سے کم 40 منٹ لگتے ہیں. قاعدے سے کوئی بڑے 1000 تیز پڑھنے والا حافظ ہو، اگر اصول اور ضابطے کی رعایت کر کے پڑھے گا تو آج 30 منٹ سے کم میں پڑھ ہی نہیں سکتا ہے. اور اگر کوئی پڑھے گا تو وہ غلط پڑھے گا. صحیح پڑھنے کے لیے ایک پارہ کم سے کم آدھا گھنٹہ چاہیے. اور یہاں معلوم ہے 1 گھنٹے کے اندر میں 5 پارہ بھی پڑھ لیتے ہیں حافظ، اور اسی میں 20 رکعت نماز بھی ہو جاتی ہے. ثنا ہے، تحیات ہے، درود ابراہیمی ہے، اور پھر رکوع اور سجدہ بھی ہے. سب کچھ اسی 1 گھنٹے کے اندر میں ہو گیا. 3 پارے 5 پارے قرآن پاک پڑھ لیا. یہ قرآن پاک کے ساتھ مذاق ہے، یہ ٹھٹا ہے. ایسا پڑھنا حرام اور اس کو سننا حرام. آج سے 100 سال پہلے صدر الشریعہ مصنف بہار شریعت کہتے ہیں کہ میں کئی سال تک ختم قرآن پڑھنا مجھ کو نصیب نہیں ہوا، کیونکہ اچھا حافظ ملتا ہی نہیں تھا. وہی سب سے اچھا حافظ کہلاتا تھا جو جتنا زیادہ تیز رفتار پڑھے. صرف یعلمون اور تعلمون کے سوا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے کہ کیا پڑھ رہا ہے. یہ قرآن پاک پڑھنے کا حق ہے. وہ ساری زندگی ایسا پڑھتا رہے، سمجھنا تو دور کی بات، ایک ثواب نہیں ملے گا اس کو. جبکہ قرآن کریم کے ایک حرف کوئی پڑھے تو 10 نیکی ملتی ہے. اگر کوئی 2 پڑھے تو 20. الف لام میم کوئی پڑھ دے تو 30 نیکی اس کو ملتی ہے. 6666 آیتیں ہیں، کئی ہزار حروف ہیں. اگر قرآن کریم کوئی بسم اللہ کے بعد سے لے کے والناس کی سین تک ایک ختم صحیح سے کر دے، کروڑوں نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں. اور قرآن کریم کی تلاوت کے بعد، ختم قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. لیکن جس طرح سے آج پڑھا جا رہا ہے مسجدوں میں، اللہ ماشاءاللہ چند جگہوں کو، چند حفاظ کو چھوڑ کر جنرل نہ قرآن صحیح سے پڑھتے ہیں، نہ لوگ صحیح سے قرآن سنتے ہیں. اس طرح سننے اور پڑھنے کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ فزکس پڑھنے میں مزہ آتا ہے، قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا. کیمسٹری پڑھنے میں مزہ آتا ہے، قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا. ہمیں اخبار پڑھنے میں مزہ آتا ہے کہ چائے کی دکان پہ چائے پینے کے بعد 1 گھنٹے تک جب تک اخبار کو چاٹ نہیں لیتے اس وقت تک اخبار کو چھوڑتے نہیں. لیکن قرآن پاک پڑھنے میں مزہ نہیں ملتا، جبکہ قرآن پاک حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے. قرآن پاک جو بھی بندہ قاعدے سے پڑھتا ہے، آنکھ سے آنسو کے قطرے بہنے لگتے ہیں، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کا سارا غرور مٹنے لگتا ہے. آنسوؤں کے راستے سے اندر کی ساری خلاصت آنسو کے راستے سے دور ہونے لگتی ہے. کوئی قاعدے سے قرآن پڑھے اور قرآن پڑھتا جاتا ہے، اندر سے روحانی طاقت اس کو ملتی چلی جاتی ہے. اس کا اعتراف ہمارے بزرگوں نے تو کیا ہی ہے کہ جب سے انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی ہے، 90 سال کی عمر تک بغیر
بغیر چشمے کی مدد کے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، رات کے آخری پہر میں جاگ کر قرآن پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہی بینائی جو 15 سال کی عمر میں تھی اور اس 95 سال کی عمر میں بھی وہی بینائی موجود ہے۔ قرآن کریم پہ جب نگاہیں پڑتی ہیں تو قرآن کریم کے انوار اس کی آنکھوں کو متاثر کرتے ہیں۔ مسلمان تو مسلمان، ایک بہت بڑے ڈاکٹر لیوی ماہر ایسٹرولوجسٹ ہے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر لیوی پاول، the Quran word to word is the resource of energy۔ قرآن حرف پہ حرف طاقت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو ریڈر اور لسنر، پڑھنے والا سننے والا دونوں کو برابر یہ طاقت کا خزانہ قرآن منتقل کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں ایک ختم قرآن کرنا سنت مؤکدہ یعنی واجب کے قریب ہے، تاکہ مسلمان کمپلسریلی رمضان میں غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھے، پوری رات جاگنا پڑے جاگے، مگر 20 رکعت تراویح میں قرآن پاک قاعدے سے ختم کرے۔ 20 رکعت پڑھنے کے لیے 5 گھنٹے لگ جائیں، لگا دے، چونکہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے رمضان، اور رمضان میں صرف 2 ہی سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے، ایک عبادت روزہ، ایک عبادت قرآن کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت اس طرح ہوتی ہے کہ بزرگان دین رمضان کے دن میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی 1 لاکھ درود شریف پڑھتے تھے اس کو چھوڑ دیتا تھا، کوئی 1 لاکھ بار کلمہ شریف پڑھتے اس کو چھوڑ دیتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت صرف رمضان میں کرتے تھے، کیونکہ قرآن پاک کے نزول کی سالگرہ کا مہینہ ہے ماہ رمضان۔ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، شب قدر میں نازل ہوا، شب قدر ماہ رمضان میں ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ، اسے سب سے بڑی عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ ایک ہے بغیر سمجھے قرآن پڑھنا اور ایک ہے سمجھ بوجھ کر قرآن پڑھنا۔ رمضان میں بغیر سمجھے بھی تلاوت کرے اور ایک ختم قرآن سمجھ کر کے کرے، تاکہ قرآن کی آیتوں میں جو روحانی انقلاب ہے وہ انقلاب اس کے سینے میں آ جائے، اس کا انگ انگ طاقت سے بھرپور لیس ہو جائے، اور ایک بار قرآن رمضان میں ختم کرے، سال کے 11 مہینے روحانی طاقتوں سے لبریز رہا کرے۔ یہی حکمت ہے مسلمانوں کے رمضان میں تراویح میں پورا قرآن ختم کرنے کا، کہ وہ قرآن کریم رمضان میں ختم کرے، لیکن اس کی جو طاقتیں ہیں، اس کی جو روحانی ادھیاتمک شکتی ہے، اس کی جو اسپریچول فورس ہے، اس کی نگاہوں میں، اس کی زبان میں، اس کے کان میں، اس کے سینے میں، اس کی رگوں رگوں میں اس تعلیمات کا اثر دکھائی پڑے۔ یعنی قرآن رمضان میں پڑھے اور باقی 11 مہینے وہ قرآن پاک کی تعلیمات کی تشریح بن کر وہ سماج میں رہے، جب دکان میں بیٹھے تو بہترین بزنس مین، جب کچہری میں جائے تو شاندار ایڈوکیٹ، وہ جب کاشتکاری کرے تو شاندار فارمر اور کسان ہو جائے، وہ بحیثیت باپ لاجواب، بحیثیت اولاد لاجواب، بحیثیت پڑوسی لاجواب، بحیثیت بزنس مین لاجواب، مسجد میں جائے تو شاندار نمازی، کہ اس سے بڑا زاہد کوئی نہیں، اور جب یہ کچہری میں جائے پتا چلے اس سے بڑا زیادہ منصف کوئی نہیں، اور جب بازار جائے تو پتا چلے اس سے بڑا تاجر کوئی نہیں۔ یعنی وہ اسلامی اثر ہے جو بازار میں بھی ہو، جو کھلیان میں بھی ہو، جو کچہری میں بھی ہو، جو کوٹ میں بھی ہو، جو پڑوس میں بھی ہو، جو شادی بیاہ میں بھی ہو، عقیقہ میں بھی ہو، ولیمہ میں بھی ہو، یا گریٹنگ ٹوٹا کرے، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک پتا چلے اس کا سنویدھان کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، یہ رحمان کا سنویدھان ہے، جس کو پڑھنا ہو تو مسلمان کا کیریکٹر دیکھو، اسے دیکھے گا تو قرآن پاک کا سمجھنا آ جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا آدمی صحت مند بھی رہتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا آدمی گناہوں سے بچتا ہوا نیک بھی رہتا ہے۔ اور الحمدللہ جس مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے جو محفل آج منعقد کی گئی ہے، اس کے بارے میں ہم اس کو بتایا گیا کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے، اور معلوم ہے اسی کثرت تلاوت کی وجہ سے بندے کی قبر میں جہاں کی منو مٹی اوپر سے ڈال دیا جائے، جہاں ایک چراغ تک نہ جلتا ہو، یہ قرآن کریم کی تلاوت ہے جو ہاں روشنی کا خزانہ بن کر اس میت کے دلوں کو بہلاتا رہ جائے۔
जो कुरान करीम दुनिया में कसरत से पढ़ता है उसको भी कब्र में भी तिलावत करते हुए देखा गया। मैं आज से 30 साल पहले पटना बिहार की राजधानी के इलाके में रहता था और जिस गांव में मैं महफिल मिलाद पढ़ने के लिए गया, वहां कहा कि हुजूर ये सामने वाली जो कब्र है इससे हमारे गांव के दर्जनों लोगों ने कुरान करीम की तिलावत की आवाज सुनी है। रास्ता चलते हुए लोगों ने सुना कि कब्र के अंदर कोई कुरान पढ़ रहा है। जब मैंने इस पॉइंट पे गौर किया, ये मौला तौफीक साहब नहीं भी यहाँ बैठे हुए हैं, इल्म फजल के समंदर है ये, दर्जनों किताबों के मुसन्निफ है ये, और फिर पूरा हिंदुस्तान छोड़कर अपने ही गांव में बैठकर बस उन्होंने मुसीबतें उठाकर उन्होंने उस मसलक के आला हजरत का जो काम किया है इन्होंने, ये इसका सहरा इसके सर जाता है कि शीशगढ़ और इसके मसाफात में अगर रजवी रंग चढ़ा है तो उस रंग चढ़ाने में इस फकीर का बहुत बड़ा हाथ है। तो छोटी छोटी महफिलों और बड़े बड़े जलसों की क़ियादत और सियादत और सरपरस्ती और सदारत करके इन्होंने मसलक के आला हजरत की खिदमत की है। और एक बाअमल आलिम दीन, बहुत सारे आलिम जो ज़बान के आलिम होते हैं, जिसकी ज़बान जब चलती है तो लोग कहते हैं ये आलिम है, लेकिन जब उसका काम देखते हैं तो कहते हैं जाहिल से ये पत्थर है, जाहिल से पत्थर ये रहता है। तो किसी की ज़बान आलिम होती है, कुछ किरदार आलिम नहीं होता, और कोई ज़बान से खामोश रहता है, उसके हाथ और पांव आलिमाना वकार को जाहिर करते हैं। तो जिसका कैरेक्टर बोले आलिम है, उन्हीं आलिमों में से एक नाम मौलाना तौफीक नईमी साहब का भी आता है, जो बोलते हैं उस पर अमल करते हैं। ये कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं, बच्चों को दर्स और तदरीस भी देते हैं, नमाजों की पाबंदी सफर में भी और हजर में भी करते हैं, और बम्बई न जाके अपने तैयार के लोगों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इसे मालूम है कि कुरान पाक की तिलावत करने वाला वो जब तक कुरान ना पढ़े उसे मजा नहीं मिलता, और जब वो कुरान पढ़ के रोता है उसको 1 क्विंटल सोना मिलने के बाद कलेजा को वो ठंडक नहीं पहुंचती है जो कुरान की तिलावत के बाद ठंडक पहुंच जाती है। जिसको जो दुनियादार है उसको पैसा चाहिए, जिसके निगाहों में दुनिया की बहुत वैल्यू है उसको पैसा चाहिए। हुजूर ने कहा था दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा कला, ये दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। जिस तरह मरा हुआ जानवर कोई इंसान नहीं खाता, उस मरे हुए जानवर को जानवर ही कुत्ता ही खाता है, उसी तरह नमाज रोजा हज ज़कात छोड़कर कोई मुसलमान दुनिया नहीं कमाता। मुसलमान को भी मकान चाहिए, दुकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, खुराक चाहिए, मगर ईमान बचा कर चाहिए, नमाज बचा के चाहिए, हज ज़कात बचा कर चाहिए, अल्लाह रसूल की खुशनुदी बचा कर चाहिए। वो काफिर है जिसको कुछ भी करना पड़े माल चाहिए, चाहे पखाना चाटना पड़े माल चाहिए, चाहे माँ बाप को मारना पड़े मगर माल चाहिए, चाहे अपनी बीवी को दांव पे लगाना पड़े मगर माल चाहिए, चाहे उसे सूद खा के हो मगर माल चाहिए। इसलिए काफिर मालदार क्यों न रहे, उसका चेहरा काला रहता है, उसका सीना काला रहता है, उसकी पेशानी काली रहती है। जब माल मिलता है तो मुस्कुराता है, और जब माल हट जाता है तो औलाद के मरने से ज्यादा सदमा उसको होता है। वो चाहे टाटा रहे, चाहे बिरला रहे, चाहे जिंदल रहे, चाहे मित्तल रहे, चाहे दुनिया के बड़े से बड़े उद्योगपति रहे, माल मिलता है तो थोड़ा सा मजा मिलता है। अच्छा, माल घटा, शेयर बाजार में उसके बिजनेस की कीमत घटी, उसका चेहरा काला हो जाता है। उस तरह आप हिंदुस्तान के बहुत बड़े उद्योगपति जिसका नाम 30वें नंबर पे दुनिया में था और आज उसका नंबर 25वें नंबर पे नाम चला गया है, उसका चेहरा बिल्कुल छोटा हो गया, सूखकर चेहरा काला हो गया है। हालात को देखने के बाद वो गमज़दा हो जाता है। काफिर का चेहरा काला होता है क्योंकि वो उसको दौलत चाहिए, चाहे सूद खा के हो, चाहे बेईमानी करके हो, चाहे डकैती करके हो, मगर मुसलमान को भी माल चाहिए मगर डकैती करके नहीं चाहिए, इसको हलाल तरीके से चाहिए, इसको हलाल तरीके से चाहिए। इसलिए मुसलमान जब मालदार होता है तो सदका तो खैरात करके इसका चेहरा नूरानी हो जाता है, और जब मुसलमान का माल घटता है तो मुसलमान माल को नहीं देखता, माल देने वाले खुदा को देखता है। हुजूर ने कहा है जो माल तेरे हाथ में है उस पर भरोसा मत कर, जो माल रब के दस्ते कुदरत में है तो तेरे रब के पास है उस पर भरोसा कर। माल को देखेगा तो तबाह हो जाएगा, और माल देने वाले को देखेगा तो तेरी गरीबी को मालदारी में बदल देगा। वो वहां से देगा जहां से तू सोच नहीं सकता है। इसीलिए कहा गया काफी दौलतमंद होने के बाद भी चेहरा काला रहता है, और मुसलमान किराए के घर में रहते सूखी रोटी खाकर जब वह सर पे टोपी लेकर मस्जिद नमाज पढ़ने जाता है और कुरान खोल के पढ़ता है, ऐसा लगता है कि फरिश्ते उसके चेहरे पे नूर रख दिए हैं और फरिश्ता उनके चेहरे के नूर की बलाएं ले रहा है। वो हराम खा के कभी उजला तो नहीं मिलेगा, जो हलाल खाता है उसका सीना उजला होता है, उसका चेहरा उजला होता है, उसके गोश्त उजले होते
ہے دنیا بھی روشن، اور جب مرے تو اس کی قبر بھی روشن ہوتی ہے، عشر بھی روشن ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فکر آخرت کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ قرآن کریم کی تلاوت آپ کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب کثرت سے قرآن کریم پڑھنے والا بنا دے۔ معلوم ہے آپ کو قرآن کریم میں بے شمار ٹاپکس ہیں جس کو ٹچ کیا گیا ہے، وہ فاؤنٹین آف نالج اینڈ وزڈم ہے، وہ علوم و فنون کا سرچشمہ ہے۔ غور سے میری بات آپ سنیں گے، غور سے سنیے گا سارے لوگ، قرآن کریم سارے علوم و فنون کا سرچشمہ ہے، ساری چیز میں موجود ہے۔ ہم نہیں جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں، چونکہ ہم پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ مولا علی سے پوچھے کہ حضور قرآن میں کیا چیز ہے؟ مولا علی کہتے ہیں کہ صرف سورہ فاتحہ جس میں 7 آیتیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں، اس کی توضیح میں، اس کے ایکسپلینیشن میں اگر میں کتاب لکھنا چاہوں، کون کہتے ہیں؟ جاہل آدمی بولے اگر میں چاہوں تو 1,00,000 کتاب لکھ دوں تو سارے لوگ مذاق اڑائیں گے، سارے لوگ بولیں گے یہ جھوٹ ہے، شراب کے نشے میں رہنے والے نشے باز کی طرح یہ نشے والی باتیں بول رہا ہے، علم تو ہے نہیں اس کے پاس، یہ ایک چھوٹا سا رسالہ نہیں لکھ سکتا ہے، لیکن یہ بولتا ہے کہ میں 1,00,000 کتاب لکھ دوں۔ جو کتاب لکھتے ہیں اس کو معلوم ہے کہ کتاب لکھنے میں کتنی دقت ہوتی ہے، الفاظ اور جملے، تذکیر و تانیث، ترتیب و ساخت سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ورنہ آج تو لکھ کے چھپا دیں گے اور جب تک وہ کتاب رہے گی اگر غلطی اس میں رہی، جملے کی سیٹنگ صحیح نہیں رہی، تذکیر و تانیث کی غلطی رہی تو سب دن جب تک کتاب رہے گی اس کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اس کو مصنف بننے کا شوق ہے، رائٹر بننے کا شوق ہے، جملے نہیں آتے، تذکیر و تانیث ٹھیک سے نہیں آتی، علم نہیں تھا تو کیوں کتاب لکھنے کے لیے آ گیا؟ ایسے ہی تحریر ہوتی ہے، ساری زندگی اس کا مذاق اڑایا جائے گا جب تک وہ کتاب رہے گی۔ اس لیے کتاب لکھنے والا سوچ سمجھ کے لکھتا ہے، وہ ایسا لکھتا ہے کہ تاکہ کوئی ترٹی اس میں نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو۔ مولا علی کون ہے؟ جو حضور نے جن کے بارے میں کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ شہر علم نبی میں داخل ہونے کے لیے باب علی سے ہو کے گزر کے جانا پڑے گا۔ وہ مولا علی علم و فن کے سمندر ہیں، حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دعا کر دی، الہی علی کے سینے کو کھول دے۔ نبی کی دعا تھی جس کی بدولت اخیر وقت تک مولا علی سب سے بڑے فقیہ بن کے رہے، جس مسئلے کے حل کرنے میں سارے لوگ عاجز ہو جاتے تھے، مولا علی ایک چٹکی میں اس مسئلے کا حل فرما دیتے تھے۔ بہت بڑا سینہ تھا ان کا، کشادہ سینہ تھا۔ مولا علی جوانی کے دن میں یمن کے چیف جسٹس قاضی بنا کے بھیجے گئے جا رہے تھے تو کہا حضور میں کیسے فیصلہ کروں، میں تو ینگ ہوں، میں تو جوان آدمی ہوں، اور اس کرسی پر آپ نے مجھ کو بٹھا دیا۔ حضور نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دے دی۔ مولا علی کہتے ہیں اس کے بعد سے ایسا میرا سینہ کشادہ ہوا کہ کوئی بھی پرابلم سامنے آتا اس سے پہلے اس کا حل میرے دماغ میں جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کیوں ہنگامہ کر رہے ہیں آپ لوگ، کیوں شور کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ جگہ تنگ ہے، جو اندر نہیں آ سکتے ہیں باہر ہی اندر جگہ ہے، آپ بارش لوگ ہو تشریف لا سکتے ہیں، اس کمرے میں آجائیں، اندر آ جائیں، اندر آ میں جگہ خالی ہے، آ جائیں۔ اور اب کیا کریں گے، آدمی چاہتا کچھ ہے، ہو کچھ جاتا ہے۔ بارش ہو رہی ہے، بارش کا ایک قطرہ 50 ٹن سونے کے برابر ہے، 50 kg نہیں، 50 ٹن سونا ایک پلے میں رکھا جائے اور دوسرے پلے میں بارش کی ایک بوند کو رکھا جائے، پھر بھی اس کو نہیں تولا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بارش کی بوند ہمارے لیے رحمت ہے۔ جب بارش نہیں ہو تو دنیا بیماریوں کا گھر بن جاتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو بے شمار مصیبتوں اور بلاؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، چونکہ اس بارش کے بہانے ہماری نظر تو اس محفل پر ہے۔ بارش نہیں ہوتی، باہر مجمع ہوتا، 1000 لوگ آتے، 3 گھنٹے کی زبردست تقریر مولانا کرتے، مزہ آ جاتا، 1-2 مہینے تک چرچا رہتا، بس اتنا ہی، 1000 لوگ آتے، تقریر ہوتی، مزہ مل جاتا۔ ہماری نظر اس چھوٹی سی بات پر ہے، لیکن اللہ کو ساری دنیا کو پالنا ہے، سب کی روزی کا انتظام کرنا ہے۔ جو خطرناک بیماری آ گئی شیش گڑھ میں کہ سارے لوگ کورونا میں مر جائیں، اس کورونا کا علاج جو 1,00,000 آکسیجن کے سلنڈر سے نہ ہو، وہ بارش کے چند قطرے اس کا علاج کر دیتے ہیں۔
اس لیے ہماری نظر جہاں نہیں جاتی ہے اور ہماری نظر ہے ہی کتنی کہ کہاں تک جائے، آنکھ بند کریں تو اندھیرا چھاتا ہے، مگر اللہ رب العزت کو تو ساری دنیا چلانی ہے، سب کو صحت دینا ہے، دنیا کو بیماری سے بچانا ہے، لوگوں کی روزی کا انتظام کرنا ہے۔ اس لیے شادی میں اگر بارش ہو جائے تو کبھی گھبرانا مت کہ مصیبت میری بڑھ گئی، کہنا میری شادی تو آج ہے 2 گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے گی، میری بیٹی میری بیوی میری بہن سسرال جائے گی 2 گھنٹے کے بعد موسم کھل جائے گا، لیکن اس بارش سے میرا نقصان بھلے وقتی طور پر ہوا ہو لیکن مجھ جیسے 50 کروڑ انسان کا فائدہ اس بارش سے جڑا ہوا ہے، میرا فائدہ چھوٹا ہے اس بارش کا فائدہ بڑا ہے۔ اس لیے بندہ کو جب سکھ ملے تو اترائے نہیں کہ میں بڑا ہوں، بلکہ ان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ نے اسے نعمت دے کر اس کے اوپر میں ذمہ داریاں دگنی کر دی ہیں، اور جب مصیبت آئے تو بندہ نہ گھبرائے نہ اللہ کو گالی دے، خاموشی کی تصویر بن کر اللہ کی اس دی ہوئی مصیبت کو وہ صبر کر لے، جھیل لے۔ ادھر وہ صبر کرے گا، ادھر محنت کرنے کے بعد جو کام نہیں ہوتا، یہ صبر کا انعام اللہ اسے بے پناہ کام کے بننے کی صورت میں عطا فرما دیتا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ گن گن کے نہیں دیتا ہے، بے حساب عطا فرماتا۔ اس لیے نعمت سے زیادہ مصیبت پہ صبر کرنے کا فائدہ ہے۔ نعمت ملی 50 کروڑ روپے میرے پاس آ گئے، کیا کریں گے؟ بس ایک گھر، ایک گاڑی، اچھا سا کپڑا، بیٹی کی اچھی سی شادی، بیٹے کی پڑھائی، اس کے علاوہ اور دنیا میں ہے ہی کیا؟ کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ یہ جس دنیا کی طرف میں ریچھتا ہوں، جس دنیا کی طرف میں مائل ہوتا ہوں، یہ دنیا ایک دھوکے کی ٹٹی ہے، بریلی سے آواز آتی ہے یہ دنیا ٹھگ ہے، یہ ڈائن ہے، قاتل ہے، یہ ڈائن ہے دنیا، یہ قاتل ہے دنیا، شوہر کش ہے یہ دنیا، اس مردار پہ کیا للچانا، یہ دنیا دیکھی بھالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک طرف بدعقیدوں کی طرف اشارہ کیا، یہ بدعقیدہ ایمان کا لٹیرا ہے، اور دوسری طرف اس دنیا کی مذمت کی، جس دنیا کی خاطر بندہ سود کھاتا ہے، جس دنیا کی خاطر بندہ حج میں دیر کرتا ہے، جس دنیا کی خاطر بندہ رشوت لیتا ہے، جس دنیا کی خاطر بندہ نمازیں چھوڑتا ہے، جس دنیا کی خاطر بندہ ایک مردار کو بیچنے والے کتے کی طرح پیسہ کماتا ہے، اس مردار کی مذمت کی ہے اعلیٰ حضرت نے۔ یہ مردار ہے، یہ مری ہوئی بکری ہے، اس مردار کو کیا کھانا، اس پہ کیا للچانا، اس مکان کو کیا دیکھنا، اس گاڑی پہ کیا نظر دوڑانا، یہ مردار ہے، یہ دنیا قاتل ہے، یہ دنیا ڈائن ہے، یہ دنیا شوہر کش ہے، یہ دنیا بہت سارے شوہروں کو مار چکی ہے۔ جس طرح طوائف ہوتی ہے، میک اپ کری، چہرہ کو چمکایا، ایک آدمی کو مسکرا کے دیکھا، وہ بندر بولا اس کی خوبصورتی میرے لیے ہے، وہ بندر اس سے لپک گیا، پھر وہ دنیا قاتل، وہ طوائف اس کو نچوڑ دیتی ہے، اس کو ذبح کر دیتی ہے، اس کے پیسے لے لیتی ہے، پھر لباس صحیح کر کے چوراہے پہ کھڑی ہو کر دوسرے گراہک کا انتظار کرتی ہے، وہ بھی اس کا ظاہری چہرہ دیکھا اور روٹھ گیا، اس کے قریب آیا، وہ ٹائم اسے بھی قتل کر دیتی ہے، اس کا پیسہ لیتی ہے اور آگے بڑھتی ہے، پھر تیسرا شخص اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کو بھی قریب کرتی ہے دنیا، اس کو بھی تحت کر دیتی ہے دنیا، پھر چوتھے گراہک کی تلاش میں وہ طائف نکل جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ دنیا وہی ٹائل ہے، شوہر کش ہے، یہ قاتل ہے، یہ ٹھگ ہے، اس دنیا پہ مت لل جانا، اس مردار پہ کی طرف مت روچنا، اس مردار کو للچائی نگاہ سے مت دیکھنا، ورنہ کروڑوں کو دنیا قتل کر چکی ہے، بڑے بڑے دارا کو، بڑے بڑے رستم کو، بڑے بڑے سپاہی کو، ارب پتی کو، بہت بڑے بڑے بادشاہوں کو یہ دنیا نگل چکی ہے۔ تیری اوقات کا ہے، تجھ سے زیادہ لمبے تھے وہ لوگ، اس کو دنیا کھا چکی ہے، تجھ سے زیادہ طاقتور تھے وہ لوگ، اس کو دنیا کھا چکی ہے، اور تیرے جیسے ناٹے ٹھگنے، تیرے جیسے کمزور، تیرے جیسے غریب، تیرے جیسے بدصورت کی کیا حیثیت ہے دنیا کے سامنے۔ فہلو جو مثل پہاڑ کو تھے، جو پہاڑ کھود کھود کر مکان بناتے تھے، جو تار کے پیڑ سے زیادہ لمبے تھے، جو حسن و جمال کا مجسمہ تھا، ان کو تو دنیا ڈھا چکی ہے، قتل کر چکی ہے، اور تیرے جیسے نکٹے کی کیا حالت اس کے سامنے ہوگی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا اس دنیا پہ مت لل جانا، اس دنیا کی طرف نگاہ لالچ سے مت دیکھنا، اس کی طرف مت ریچھنا، اپنا دامن بچانا اور بولنا وہی جو مولا علی نے کہا تھا، یہ دنیا میں نے تجھ کو طلاق دے دیا، میں نے تجھ کو طلاق دے دیا، میں نے
تجھ کو طلاق دے دیا، میں دوبارہ تجھ سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ دنیا کو طلاق دیا مولا علی نے۔ جب مومن دنیا کو طلاق دیتا ہے، اس کو پاؤں کے نیچے رون دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے زمین سے اٹھا کر عزت کے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے، دنیا کی حکومت دے دیتا ہے، دنیا کی سلطنت دیتا ہے، دنیا میں عزت دیتا ہے، اور جب یہ مر جائے تو نفس کو کچلنے کے بدلے میں جنت الفردوس عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، جہاں کی اللہ کا راز میں چھپا ہوا ہے کہ بندہ دنیا پہ مت لیجیے، دنیا پہ مت جان دے، دنیا کو بہت بڑی چیز نہ سمجھے۔ آج اس دنیا کو بہت بڑی چیز سمجھنے کی وجہ سے آج میری نمازوں کی روح ختم ہو گئی، رمضان کی روح ختم ہو گئی، حج و زکات کو ہم نے فیشن بنا لیا، اور ہم نے صدقہ فطر اور غریبوں کی خیرات کو واٹس ایپ پہ ڈال کے دنیا کی ذلیل سی عزت پانے کا ذریعہ اس کو بنا لیا، اور بعد میں جب اللہ اسے ذلیل کرتا ہے وہ بولتا میں نے حج بھی کیا پھر ذلیل ہو گیا، میں نے غریبوں میں کمبل بانٹے پھر میں ذلیل ہو گیا۔ اللہ ذلیل کر دیتا ہے اس نیکی کرنے والے کو جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے۔ جب اس کو اللہ ذلیل کرتا ہے تو کہتا ہے مرے میں نے نیکی بھی کی، عزت بھی نہیں ملی۔ یہ اللہ ذلیل کر کے بتاتا ہے کہ نیکی کا کام دوسروں سے واہوائی سننے کے لیے مت کرنا، میری خوشنودی کی خاطر سجدہ کرنا، میری خوشنودی کی خاطر خیرات کرنا۔ قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ملے گا جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا گیا ہو۔ اس میں بے شمار نیکی لے کر لے جانے والا اس کے گلے میں کروڑوں کا گناہ کا بوجھ رہے گا، تو جو کچھ بھی نیکی کیا تھا اس میں دنیا داروں کو شامل کیا تھا کہ میرا بھائی خوش ہو، میرا بھتیجا خوش ہو، میرے سماج کے لوگ خوش ہو۔ اللہ اسے جہنم کی آگ میں ڈال کے کہتا ہے کہ تیری نیکی کا اجر میرے پاس کہاں ہے؟ جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا اس کے پاس جا کے تلاش کر، اپنے سماج کے لوگوں کے پاس جا، اپنے رشتہ دار کے پاس جا، اپنے پڑوسی کے پاس جا، جس کو دکھانے کے لیے تم نے کیا تھا ان سے جا کے بدلہ مانگ، میرے لیے کہاں کیا تھا؟ جو چھپ کر رات کے سناٹے میں خیرات کرتا ہے داہنے ہاتھ سے، اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوتی ہے کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، وہ نیکی اس قدر پاکفصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نے دنیا میں دوسروں کو بھنک تک لگنے نہیں دی، اور تیرا داہنا ہاتھ خرچ کیا، بائیں کو خبر نہ ہوئی، تو نے خالص میری خوشنودی کی خاطر کیا ہے۔ میرے بندے آج جنت کی ساری بہاریں تیرے لیے ہے، یہ 70 حوریں تیرے لیے ہے، یہ شہد کی نہریں تیرے لیے ہے۔ جو دنیا میں میرے لیے نیک کام کیا ہوگا آج یہ جنتی محل میں اس کے نام پر دیتا ہوں، میں جنتی محل اس کے نام پر دیتا ہوں۔ وہی نیکی کی قدر ہے جو نیکی خالص اللہ کے لیے کی جائے۔ لیکن ہم لوگ اس حمام میں کتنے ننگے ہیں کہ رمضان میں افطار پارٹی بھی دیتے ہیں، گونڈے کو دیتے ہیں، نیتا کو دیتے ہیں، داروغہ کو دیتے ہیں، ڈکیت کو دیتے ہیں، پڑوس کا ایک غریب نمازی متقی پرہیزگار اس کو نہیں دیتے ہیں۔ افطار نام ہے افطار پارٹی کا، کام ہے راجنیتی کا، کام ہے پولیٹکس کا، تاکہ جب میں پردھانی کا الیکشن لڑوں تو سب لوگ ادھر کھائیں گے تو ادھر آنکھ لجائے گی، وہ مجھ کو ووٹ دے دیں گے۔ نام ہے باپ کے 40واں کا، اور کام ہے راجنیتی کا۔ نام ہے باپ کے تیجا اور برسی کا، اور کام ہے راجنیتی کا۔ ایک نیتا ہمارے علاقے میں تھا، باپ کے 40واں کے موقع پر پورے مارکیٹ کے سارے بکری کو خرید لیا اور اعلان کر دیا کہ آج کوئی بھی دوسرا خریدار بکرا نہیں خریدے گا۔ مارکیٹ میں جتنا بکرا تھا 1000 2000 سارے بکرے کو اس نے خریدا اور لنگر عام کروایا۔ کیوں کروایا؟ امیر غریب ہندو مسلم سارے لوگ کھائیں، ڈکیت چور ایم ایل اے ایم پی بس ودھایک اور سانسد سارے لوگ کھائیں، ڈی ایم ایس پی بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر تھوڑا نیتا ٹائپ کا آدمی تھا، سب کو دعوت دی، سب کو کھلایا۔ نام کیا ہے؟ باپ کے 40واں کا۔ اور کھا کون رہا ہے؟ رمیش، کھا رہا ہے امیش، کھا رہا ہے ولیم، کھا رہا ہے 24 گھنٹے جھوٹ بولنے والا داروغہ، کھا رہا ہے 24 گھنٹے ٹریفک پولیس والا جو جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، وہ کھا رہا ہے، داروغہ کھا رہا ہے، ڈکیت کھا رہا ہے۔ ڈکیت کھائے گا اس کے باپ کو جنت مل جائے گی، یا چور کھائے گا اس کے باپ کو جنت مل جائے گی۔ یہ سر سے لے کے پاؤں تک کفر کی غلاظت میں ڈوبا ہوا مشرک کھائے گا، اس کے باپ کو جنت مل جائے گی۔ یعنی صرف راجنیتی ہے، نام ہے 40واں کا، کام ہے پولیٹکس کا، کہ کل جب میں ایم ایل اے میں اٹھوں گا یہ سارے کھانے والے لوگ مجھ کو ووٹ دے دیں گے۔ تو باپ کی لاش کے ساتھ راجنیتی کی جا رہی ہے، ماں کے 40ویں کے ساتھ راجنیتی کی جا رہی ہے،
افطار پارٹی کا نام ہے، کام ہے کہ سماج کا میں پردھان بنوں گا اور آگے میں چیئرمینی کا الیکشن لڑوں گا تاکہ سارے لوگ مجھ کو ووٹ دے دیں۔ کیوں افطار پارٹی کا نام لیتا ہے یار؟ عید ملن سماروہ میں چلو دوسرے کو تم نے بلا لیا، سوسائٹی میں ہارمونی کی ایک کیفیت رہے، لیکن افطار پارٹی کا کیا مطلب ہے؟ افطار کا مطلب ہے من فطر فیہ صائمن، جو رمضان کے دنوں میں روزے دار کو افطار کروایا اس کے لیے وہی اجر ہے جو روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ چاہے ایک گھونٹ پانی، چاہے ایک کھجور کھلا کے کیوں نہ افطار کروایا جائے۔ تو رمضان میں افطار کرانے کا مقصد میرا روزہ جو ہم پر فرض ہے وہ تو ہم رگیر ہیں، اور نیکیوں کا بھنڈار جمع کرنے کے لیے حضور کی بشارت سے حصہ لینے کے لیے میں روزے دار کو میں کھلاؤں، اس کو انگور کھلاؤں، کھجور کھلاؤں، مجھ کو اجر ملے گا۔ تو روزے دار کو کھلانا ہے کہ پولیس والے کو کھلانا ہے؟ روزے دار کو کھلانا ہے کہ ڈکیت کو کھلانا ہے؟ روزے دار کو کھلانا ہے کہ ولیم اور رمیش کو کھلانا ہے؟ افطار پارٹی میں راجنیتی، چالیسواں میں راجنیتی، اور چہارم عتیجہ میں راجنیتی، برسی اور ششماہی میں راجنیتی، بیٹے کے ولیمے میں راجنیتی، بیٹی کی بارات میں راجنیتی، یہاں تک کہ ولیمہ میں راجنیتی، 11ویں میں راجنیتی، 12ویں کے جلوس میں راجنیتی، یہاں تک کہ مہمان آئے گھر میں تو سر پہ ٹوپی مسجد چلے گئے، مہمان گئے نماز ختم، رمضان ختم ہوا نماز ختم، یعنی راجنیتی تاکہ رمضان کا نمازی بن